یہاں تک یہ جناب ابراہیم کا سلسلہ اور ان کے حوالے سے یہ بات، اس کے بعد بھی ابھی جناب ابراہیم کی ہی سیرت جاری ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ جناب ابراہیم نے صرف اپنے تک یہ نہ رکھا، اب بنو اسرائیل کی بات ہوگی کہ جناب ابراہیم کے تو آیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس اب اس کے بعد کیا ہوگا، میں تو مشکل امتحانات دے چکا ہوں، پاس کر چکا ہوں، اللہ کے ہاں مراتب عالیہ پا چکا ہوں، اب جو میری اولاد آئے گی بس وہ پھر مفتی کھائے، بھائی ٹھیک ہے، ان کو درجات ملتے رہیں، وہ میری اولاد ہونے کے ناطے جو ہے وہ بڑائی کا اظہار کرتے رہیں، تکبر کرتے رہیں، غرور سے ساری دنیا کے سامنے کہتے رہیں کہ ہم ہیں بڑے اور ہم جناب ابراہیم کی اولاد ہیں اور کوئی نیک عمل نہ کریں۔ آیا اس طرح جناب ابراہیم کی چاہت تھی؟ ان کی سیرت اس حوالے سے اپنی اولاد اور اپنے جو ذریہ تھی کیا تھی؟ تو یہ جو ہے آیت نمبر 132 میں جناب ابراہیم کی اس سیرت کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، یہ جو پیچھے باتیں تسلیم للہ رب العالمین ہے، اس کی وصیت کی ہے جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کو، چاہے وہ اولاد جو مکہ میں انہوں نے چھوڑی، چاہے وہ اولاد جو انہوں نے اس کنعان کے علاقے میں اور فلسطین کے علاقے میں جو انہوں نے اولاد اپنی چھوڑی۔ جناب اسحاق وہاں پلے بڑے ہیں، اسی ایریا میں، فلسطین کے ایریا میں، اور جہاں بیت المقدس ہے تو وہاں ہی رہے ہیں، وہاں ہی پلے بڑے ہیں اور وہاں ہی سلسلہ انہوں نے کیا ہے۔ جناب اسماعیل جو ہے وہ مکہ میں ان کو لے کے آگے تھے، وہ بھی بہت بابرکت جگہ ہے اور یہ بھی بابرکت جگہ ہے، دونوں ہی بابرکت جگہیں بن گئیں۔ اور جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا کی ضمیر جو ہے وہ پچھلی جو بھی روش یا سیرت جناب ابراہیم ہے، چاہے وہ آخری بات جو کہ اسلمت لرب العالمین کی بات ہے یا اس سے پہلے جتنی بھی قرب الہی کے موارد ہیں وہ سارے موجود۔ اور اسی طرح جناب یعقوب نے بھی، ممکن ہے کہ بھائی جناب ابراہیم تو چلے گئے اپنی وصیت کر کے، تو ان کے بعد کون؟ جناب اسحاق، جناب اسحاق کے بعد جناب یعقوب، چونکہ جناب یعقوب کا نام ہی اسرائیل تھا اور بنو اسرائیل انہی سے مربوط تھے، تو یہاں ان کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ آپ مت سمجھیں کہ آپ کے جو باپ دادا ہیں انہوں نے نہیں کہا اور ان کے پردادا نے، یعنی آپ کے پردادا نے جناب ابراہیم نے یہ وصیت کی، نہیں، خود جن سے آپ اپنے آپ کو مربوط قرار دے رہے ہیں اور بنو اسرائیل بنے ہوئے ہیں، تو یہ اسرائیل جناب یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ کیا کہا تھا جناب ابراہیم نے اور جناب یعقوب نے اپنی وصیت میں؟ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھی بات کی تلقین کرنا، کہنا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایک اچھی بات یا جو بھی بات انسان کے دل میں ہو اس کو دوسروں تک شفٹ کرنا ہو، تاکہ اس کے بعد بھی، حتیٰ اس کے ہوتے ہوئے بھی، وصیت کا معنی ضروری نہیں ہے کہ حتماً موت کے بعد ہو، وصیت زندگی میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی توصیہ کرنا، کوئی بھی اچھی بات یا دل کی بات یا جو چیز چاہتے ہیں آپ دوسرے تک پہنچانا، اس کو وصیت کہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو۔ تو انہوں نے یوں کہا، یا بنی، یا اے میری اولاد، جناب ابراہیم نے کہا یا جناب یعقوب، دونوں نے کہا، یا بنی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے آپ کے لیے دین سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے دین چنا ہے، یعنی آپ اس قابل ہیں کہ اللہ نے اپنا دین آپ کے حوالے کیا ہے، دین کو اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کو اس حوالے سے چننا ہے۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اس بات کے لیے چن لے کہ اس کا دین ان کے پاس ہو، ان کے ذریعے سے آگے بڑھے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم کی ذریہ کو چنا کہ ان کے پاس دین ہو۔ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس
تسلیم ہوئے بغیر مت مرنا، یعنی مرنے سے پہلے تسلیم ہو جانا اللہ کے۔ جو بھی آپ میں سے مرے تو مسلم ہی مرے، تسلیم ہو کر مرے، یعنی اللہ کا بندہ بن کے مرے۔ ایسے مت مرنا کہ کفر کی حالت میں یا نافرمانی کی حالت میں، بلکہ تسلیم اور رضا کی حالت میں مرنا۔ یہ کتنی بڑی وصیت ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ وہ ایسی حالت میں مرے کہ وہ اللہ کا بندہ تسلیم شدہ ہو۔ یہ وصیت ہے جناب ابراہیم کی۔